اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے یا آپ کا کوئی معاملات ایسے ہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ کا پورا نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے آپ کی ہر دعا، ہر حاجت قبول اور منظور ہوگی۔ اس وظیفے کا آپ نے کرنے سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے پاک صاف جگہ، پاک صاف کپڑے ہونا لازمی ہے، جب آپ اپنے رب سے کوئی بھی وظیفہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی مقصد مراد کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو یہ کرنا ہے کہ اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اس کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر کے وقت، عصر کے وقت، ظہر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے کر لیں، جب آپ سونے لگیں اس سے پہلے آپ اس وظیفے کو کریں اور کر سو جائیں۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، وظیفے کا یہ ہے کہ آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہدیہ عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہدیہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہدیہ آپ جو بھی آپ کی گنجائش ہے آپ نے وہ ہدیہ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے صلاۃ الحاجت کے جب نفل ادا کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گی۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کا پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی، آپ نے سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی، آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے، سلام پھیر لینا ہے۔ اب میں یہ آپ کو دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سانس میں آپ سے جتنی مرتبہ پڑھا جائے، جتنی مرتبہ پڑھا جائے، ایک سانس میں سانس کو روک کر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے، یا ہادیو، 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 یا ہادیو پڑھنا ہے جتنی مرتبہ۔ جب آپ کا سانس ٹوٹ جائے کہ اب آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے جتنا پڑھا گیا آپ نے پڑھ لیا، آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اول بھی اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب سے اپنی حاجات کی، اپنے مقصد کی، مراد کی، جو بھی آپ کی آپ نے دعا کرنی، انشاءاللہ جو کریں گے قبول ہوگی۔